وزیر اعظم پاکستان کو خط بھی لکھا ہے اس حوالے سے ان تمام حقائق بیان کرتے ہوئے کہ سندھ کو اس کے حصے کی گیس دی جائے. لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں نا یہ یرغمال وفاقی حکومت ہے, اے ٹی ایم حکومت چلا رہے ہیں. وہ ندیم بابر صاحب کوئی اپنی لاجک پیش کرتے ہیں, کوئی اپنی منطق پیش کرتے ہیں. مجھے تو اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری گیس ملنی چاہیے. یہ لوگ زبردستی ہمیں ایل این جی دیتے ہیں, زبردستی ہم کو آر ایل این جی دیتے ہیں, اور آپ صنعت کاروں سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آر ایل این جی دیں گے, مہنگے ریٹ پر دیں گے. آپ اگری کریں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں, آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں آج صنعت کاروں کے پاس بیٹھا ہوں, آپ مجھے بتائیں کیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میڈیا دکھائے وزیر اعظم کو. عمران خان صاحب آپ دیکھیے یہ کہ کراچی سے آپ نے ووٹ لیا تھا, کراچی سے 14 آپ کے ایم این ایز منتخب ہوئے تھے, کراچی کو بڑے بڑے سہانے خواب دکھائے تھے آپ نے. آج کراچی کا صنعت کار آپ کے وعدوں کے باوجود, آپ کے کمٹمنٹس کے باوجود, معاہدوں کے باوجود, مہنگی گیس لینے سے اگری کرنے کے باوجود اس کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. آپ کے لوگ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں. آپ کی کابینہ میں جو لوگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اورینٹڈ ہیں, جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. وہ آپ کو غلط باتیں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے کراچی کے صنعت کاروں کو, حیدرآباد کے صنعت کاروں کو, جامشوروں کے صنعت کاروں کو, لاڑکانہ کے صنعت کاروں کو, سکھر کے صنعت کاروں کو, سندھ میں جہاں جہاں صنعت ہے ان سب کا استحصال ہو رہا ہے, ان سب کو نقصان ہو رہا ہے. سندھ کی تمام عوام کا استحصال ہو رہا ہے. ہمارے حصے کی ہمیں گیس نہیں مل رہی, اور آپ کو آپ کے یہ جو اے ٹی ایمز بیٹھی ہیں جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, جو اپنے ذاتی انٹرسٹ کی خاطر آپ سے فیصلے کراتے ہیں, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ کراچی تشریف لائیں, کراچی کے صنعت کاروں سے بات کریں, کسی گورنر سے بات نہ کریں, وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کریں, وزیر توانائی سے بات کریں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ سازش کی جا رہی ہے, کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ان کے آئینی حقوق نہیں مل رہے. تو میں آپ تمام صنعت کاروں کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کی آواز بنے ہوئے اس ایشو پہ. ہم نے آپ کے اس اعلان سے پہلے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا, جس کے جواب میں پھر وہ اے ٹی ایم کہتی ہے کہ نہیں ان کو حقائق نہیں پتا. ندیم بابر صاحب, کیا صوبہ سندھ 2400 سے 2500 MMCFD گیس پیدا نہیں کرتا؟ کیا آرٹیکل 158 ہمارے اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو گارنٹی نہیں کرتا؟ کیا آپ لوگوں نے صنعت کاروں سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ آپ گیس لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے؟ تو نہ آپ آئینی چیزوں کو پورا کرتے ہیں, نہ اپنے کانٹریکچل معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. یہ آپ کی نااہلی ہے. روز آپ دیکھتے ہیں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر وہ بہادر صحافی ان اے ٹی ایمز کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اس وفاقی حکومت کی نااہلی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ حل تلاش نہیں کر رہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں کو اپنے لیجان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب آپ نالائق لوگوں کو منتخب کریں گے تو وہ آپ کا کیا مقدمہ لڑیں گے؟ اگر آپ نالائق لوگوں کی سلیکشن کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ آپ کا کیا مقدمہ لڑیں گے؟ آپ نے کہا نا کہ میں قانون جانتا ہوں, آپ صنعت جانتے ہیں, میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں. میرا آپ کا سٹیک ہے, ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. ووٹ لیے کراچی سے, ووٹ لے کے چلے گئے, بیٹھے ہیں بنی گالا میں آرام سے, ان کو گیس مل رہی ہے, ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. لیکن صوبہ سندھ کی عوام کا آپ حال دیکھیے کہ ہمارا آئینی حق ہمیں نہیں مل رہا. جو کراچی سے وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا. آپ کہتے ہیں نا پانی, وزیر اعظم پاکستان کراچی سے منتخب ہوئے ستمبر کے مہینے میں, ستمبر 2018 کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کراچی سے منتخب وزیر اعظم ہیں. 650 MJD پانی کی, اضافی پانی کی ریکویسٹ ہماری پینڈنگ ہے وفاقی حکومت کے سامنے بڑے عرصے سے. وزیر اعلیٰ اعظم کے ساتھ CCI میں اپیئر ہوتے ہیں کہ یار اب تو کراچی کا وزیر اعظم ہے, یہ فوراً درخواست الاؤ کر دی جائے گی. آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کے اوپر. کراچی سرکل ریلوے کے حوالے سے دسمبر 2016 میں کراچی سرکل ریلوے کو سی پیک کا حصہ بنوانے کی منظوری دی گئی. دسمبر 2016 میں آپ کے ساتھ کاغذات شیئر کر سکتا ہوں.
सॉवरन गारंटी इशू करनी थी वफाकी हुकूमत को। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2020 4 साल हो गए, अभी तक सॉवरन गारंटी इशू नहीं की। क्यों? क्योंकि वफाकी हुकूमत उस KCR के ट्रैक पर ML1 चलाना चाहती है। माजी में वफाकी वजीर या वफाकी हुकूमत का कराची से इंटरेस्ट नहीं था। अब आप तो 14 सीटें कराची से लेके गए हैं, आपका तो कहते हैं आप स्टेक है कराची शहर में, आपके साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपकी कोलिशन पार्टनर है, कराची की 90% सीटें आपके पास हैं। क्यों आपने सॉवरन गारंटी पिछले 2.5 साल से इशू नहीं की? क्यों आप बार बार ML1 को फौकियत देते हैं? पीपल्स पार्टी ने अपना हक अदा किया, CPEC में शामिल भी कराया। वजीर आला सिंध ने 12-13 खतूत वफाकी हुकूमत को लिखे और सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर कराई कि ML1 को फौकियत नहीं मिलनी चाहिए, कराची वालों को KCR पर फौकियत मिलनी चाहिए, वो रूट KCR के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंसस, जब तक आपको आपकी आबादी सही तरीके से पता नहीं होगी, आप प्लानिंग नहीं कर सकते। सेंसस कहता है सूबा सिंध की आबादी 4 करोड़ 80 लाख है, कराची की आबादी 1 करोड़ 61 लाख है। हमारे पास कागजात मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, हम साबित कर सकते हैं कि आपने सेंसस को सही तरीके से नहीं किया। ये मामला CCI को मंजूर करना था। CCI के सामने वजीर आला सिंध ने सिंध का मुकदमा रखा, सिंध के दारुल हुकूमत कराची का मुकदमा रखा। CCI ने मामले को मौखिर कर दिया कि ठीक है देखते हैं। बाद में पता चला कि अली ज़ैदी साहब, जो कि कराची का बेटा कहते हैं अपने आप को, कराची से मुंतखब हुए, पता चला कि उनकी सरबराही में एक कमेटी बना दी गई। तो जब कमेटी का पता चला तो वजीर आला सिंध वजीर आजम को कहते हैं कि सूबों की मशावरत के बगैर कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं होनी चाहिए। CCI नवंबर 2020 में फैसला करती है, डॉक्यूमेंटेड है, मैं मिनट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कि सूबों की रिजर्वेशन सुनने के बाद रिकमेंडेशन देंगे आप। अली ज़ैदी साहब सूबे से मशावरत नहीं करते, काबीना में जमा करा देते हैं। वो काबीना जहाँ पर वफाकी वजीर कानून मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, वफाकी वजीर IT मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, जो कहते हैं कि सेंसस पे बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन ऐलान के हद तक ज्यादती, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक ज्यादती। ओ भाई, आप हुकूमत का हिस्सा हो, आप इख्तिदार में हो, हक अदा करो उन लोगों का जिनसे आपने वोट मांगे थे। खामोश हो जाते, पता नहीं क्या मजबूरियां हैं इनकी। 162 अरब रुपए का वजीर आजम पाकिस्तान वादा करते हैं कराची वालों से, सिफर। अंडा, वो अंडा जो अब 30 रुपए का मिल रहा है, थैंक्स टू इमरान खान, अंडा दिया है इन्होंने कराची शहर को 162 रुपए के वादे में। फिर जी कहते हैं हम सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे, 1100 अरब रुपए का वजीर आजम ऐलान करते हैं, जिसमें 350 अरब रुपए इनको खर्च करने। अभी तक कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दीजिए जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आया हो। हमने तो मलिर एक्सप्रेसवे को स्टार्ट कर दिया, हमने मलिर एक्सप्रेसवे को स्टार्ट कर दिया, 30 MJD पानी की स्कीम को स्टार्ट कर दिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर चीजें स्टार्ट हो गई। मैं एक चीज भूल गया, सॉरी बताता हूँ, सॉरी बात भूल गया मैं। साइट के एरिया में, साइट के सनतकार वजीर आला सिंध के पास आए आज से कोई 3 महीने पहले कि जी हमारी सड़कों को आप बेहतर करके दें। वोट किसी और को पड़ा था, वहां से मुंतखब सेलेक्ट कोई और हुआ, वजीर आला सिंध ने कहा मैं जिम्मेदारी अदा करूंगा। एक्सपोर्ट का क्रेडिट वफाकी हुकूमत लेती है, रेवेन्यू का क्रेडिट वफाकी हुकूमत लेती है, देती कुछ नहीं है। वजीर आला सिंध ने कहा कि मैं आपको सड़कें तामीर करके दूंगा। अच्छी खबर ये, 2 सड़कों पर तामीर KDA ने स्टार्ट कर दी है और 7 सड़कों का टेंडर पिछले हफ्ते अखबार में आ चुका है। इंशाल्लाह इस माली साल में आपको 9 सड़कें साइड की भी हम कंप्लीट करके देंगे। ये शो करता है कि हम तशहीर करने पर नहीं, काम करने पर बिलीव करते हैं। वो अली ज़ैदी साहब वफाकी वजीर साहिली उमूर के हैं, कोस्ट पे उनका भी स्टेक है ना। मौरीपुर वाई जंक्शन रोड खराब है,
لوگوں کو مشکلات ہیں وہاں پہ, ووٹ ان کے پاس ہیں, کام کون کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت. اور اگین وزیر اعلیٰ سندھ یہ احکامات جاری کر چکے ہیں کہ وائی جنکشن موری پور روڈ اگلے 6 ماہ میں, اسی مالی سال میں ہم ختم کر کے دیں گے. اخبار میں ٹینڈر کا ایڈ ایشو ہو چکا ہے, 7 تاریخ کو انشاءاللہ ٹینڈر اوارڈ ہوگا, اور انشاءاللہ یہ وعدہ ہے 30 جون 2021 سے پہلے اس روڈ کو بھی یہی سندھ حکومت آپ کو مکمل کر کے دے گی. یہ وہ حقائق ہے کہ جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یار آپ کراچی میں انٹرسٹڈ نہیں ہو. مراد علی شاہ صاحب آپ کراچی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کراچی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی میں پیدا ہوئے تھے, کراچی میں سٹیک ہے ان کا, اور کراچی کی ماضی میں خدمت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, اور انشاءاللہ آج اور کل بھی وہ خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہے گی. بنڈل بڈو سر آئینی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے وہ صوبہ سندھ کی عوام کی ملکیت ہے, وہ آپ کی میری ملکیت ہے. وفاقی حکومت نے غیر آئینی طور پر, غیر قانونی طور پر ایک یک طرفہ آرڈیننس جاری کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. وہ آرڈیننس صدر مملکت نے پروملگیٹ کیا. صدر مملکت کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے, کراچی سے ہے. لاء ڈپارٹمنٹ نے, وفاقی وزیر قانون, وزارت قانون نے اس لاء کو بنا کے مسودے کو بھیجا. وزیر قانون کا تعلق کراچی شہر سے ہے, صوبہ سندھ سے ہے. لیکن ذمہ داری آپ کا مقدمہ لڑنے کی وہ سندھ حکومت نے نبھائی. ہماری کابینہ نے اس کو رد کیا, سندھ اسمبلی نے اس کو رد کیا, اور ہم اپنے اعتراضات کو وفاقی حکومت کے سامنے کنوے کر چکے ہیں. اور اب ان کو گھبراہٹ ہے جس کی وجہ سے وہ آج تک اس قانون کو اسمبلی میں پیش نہیں کر پائے, آج تک. اور کل غالباً اس آرڈیننس کا آخری دن ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو ذرا سی بھی آئینی پرنسپلز کا پتہ ہے, اگر ذرا سا بھی ان کو شعور ہے, ذرا سا بھی یہ چیزوں کو صحیح طریقے سے چلانا چاہتے ہیں, آج اس آرڈیننس کو وڈرا کریں, ورنہ کل تو وہ ویسے ہی لیپس ہو جائے گا. اگر ان کو آئین سے محبت ہے, اگر وہ آئین کو, رول آف لاء کو فالو کرنے میں بلیو کرتے ہیں, تو آج آرڈیننس کو وڈرا کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی فیس سیونگ ان کی ہو پائے. ورنہ انہوں نے چائنا کٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے سندھ کی پراپرٹی پہ, سندھ کے آئلینڈز پہ. انشاءاللہ سندھ کی حکومت ان کو یہ چائنا کٹنگ نہیں کرنے دے گی اور سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی. تو یہ ساری گزارشات تھیں اس امید کے ساتھ کہ یہ جو انٹریکشن کا, کانٹیکٹ کا ایک نیا سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی سندھ حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے, اپنا ہاتھ بڑھایا ہے. اس ہاتھ کو آپ تھامیں گے, اس ہاتھ کو آپ پکڑیں گے, اور انشاءاللہ مل کر ہم ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہوئے وسائل کو صحیح طریقے سے لگائیں گے تاکہ ہم سسٹینیبل حل اپنے مسائل کا تلاش کر سکیں اور اپنی پریشانیوں کو کم کر سکیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کوئی سوال جواب ہو تو. ادھر سے نہیں. دیکھیے کل وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بلایا گیا تھا, اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سپریم کورٹ کو ایک گزارش کی کہ ماضی میں میئر کے ایم سی نے غلط بیانی کی تھی عدالت کے ساتھ کہ جی سندھ حکومت ہمیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے کا اختیار نہیں دیا ہوا. قانونی اعتبار سے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کرے. لوکل گورنمنٹ ابھی موجود ہے. ابھی آپ نے بات کی, یہاں پہ صنعت کاروں نے بات کی کہ جی وہ پلاٹ کے اوپر قبضہ کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہی ڈی ایم سی کارروائی کرے گی, یہ پولیس کارروائی کرے گی. یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہوتا, سندھ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, چاہے وہ کے ایم سی کی شکل میں ہو, چاہے وہ ڈی ایم سی کی شکل میں ہو, یا جہاں پہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے یہ اس کا کام ہے. جہاں پر ان اداروں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم مدد کرنے کو تیار ہیں. لیکن سندھ حکومت کا ایک اصولی موقف ہے ان جگہوں پر جہاں پر لوگ رہائشی ہیں, جہاں پر لوگ بستے ہیں, جو ماضی میں وہاں پر آ کے بیٹھ گئے تھے. سندھ کابینہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کو فوری طور پر ہٹانا ہمارے لیے اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہوگا جب تک ان کو متبادل جگہ فراہم نہ کی جائے. تو جو کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہے
اس کے اوپر تو ہٹانے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جہاں غریب آدمی بستا ہے, غریب آدمی کی ہمیں فکر ہے. وزیر اعظم کو بنی گالا کی فکر ہے, وہ اپنے گھر کو ریگولرائز کرا سکتے ہیں. یہ کتنا دیکھیں نا, انہوں نے اعلان کیا تھا, وعدہ کیا تھا, ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان, بٹ انہوں نے اپنے کام سے ثابت کیا ایک نہیں دو پاکستان. غریب کا پاکستان یہ ہے کہ اس کو بے گھر کر دیں, اس کی چھت کو سے چھین لیں, لیکن طاقتور, مضبوط, ایماندار, ہینڈسم وزیر اعظم کے لیے ڈفرینٹ قانون ہے کہ اس کے گھر کو ریگولرائز کیا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. پالیسیز کو یونینمسلی یونیورسلی اپلائی ہونا چاہیے تاکہ کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو. پیپلز پارٹی کی قیادت نے اعلان کیا تھا کہ ایم کیو ایم سمیت ای اور دیگر پارٹیوں سے مشاورت کی جائے گی اور مذاکرات بھی کیے جائیں گے یا ان کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے حوالے سے بات ہوگی, اور سینسس اور اس کے علاوہ جزائر پر جو ہے وہ پیشرفت ہوگی. تو آج کے ایم کیو ایم سے بھی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اور ای اور جو مقرر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ. بھائی 3 بجے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر جا رہا ہے, اگین سینسس کے حوالے سے ان سے بات کرنے کے لیے کہ بھائی آپ بھی یہ کہتے ہیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سینسس صحیح طریقے سے نہیں کیے گئے, تو آپ اس حکومت کا ساتھ چھوڑیں, اس حکومت سے باہر نکلیں اور عوام کا ساتھ دیتے ہوئے اس سینسس کو رد کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کا حصہ بھی ہوں, اس حکومت کا جو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے سینسس کو منظور کراتی ہے اس کا حصہ بھی ہو, اور پھر آپ عوام کو یہ کہیں کہ سینسس صحیح طریقے سے نہیں ہوئے. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. جی ڈی اے کو بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ ان آئلینڈس کے حوالے سے, سینسس کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں پہ جہاں وفاقی حکومت این ایف سی میں جو پیسے صوبہ سندھ کو صحیح طریقے سے منتقل نہیں کیے جاتے, اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. پیپلز پارٹی وہ اپنا حق ادا کرنے کو تیار ہے, اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. جی ڈی اے والے اور این کے ایم والے بھی ہمارا اس حوالے سے ساتھ دیں. بھائی عقل ہی نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا قانون سے؟ خالد مقبول صدیقی سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ انفارچونیٹ چیز ہے. آپ لوگ خود اس بات کے معترف ہیں کہ جہاں چائنا کٹنگ ہوئی تھی, جہاں پہ لوگ غیر قانونی طور پر دکانیں بن گئے ہیں, نالوں پہ انہوں نے دکانیں بنا دی, وہ نالے وہ ڈرینیج چوک ہو جاتی ہیں جب بارش میں تباہی ہوتی ہے. تو اگر وہ ڈی سی یا ڈی ایم سی اب ان تجاوزات کے خلاف کارروائی کر رہی ہے تو ان تجاوزات کے ہٹانے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ڈسٹرکٹ سینٹر میں رہنے والے لوگوں کو ہوگا نا. تو ان کو تو اس چیز کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا کہ اگر کسی پارک کے اندر 10,000 روپے پہ 50,000 روپے پہ پورے پارک کو جو کہ ایکڑوں پر محیط ہے وہ کسی پرائیویٹ شخص کو ٹھیکے پر دے دیا ہو, اگر ڈی ایم سی اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے تو نہیں کر رہی ہے نا, وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو چائنا کٹنگ سے پاک کرنے کے لیے کر رہی ہے. تو اس کام میں تو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں شاید خالد مقبول صدیقی صاحب کو کسی نے غلط حقائق بتائے ہوں, تو میں آپ کے توسط سے ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس اچھے کام میں ان کا ساتھ دیں. جہاں آپ کو لگتا ہے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے آپ بتائیں ہم کو, لیکن اچھے کام میں انتظامیہ کا ساتھ دیں. سر گیس قرآن کے حوالے سے آپ نے زیادہ بات چیت کی ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل معاملات نظر آ رہے ہیں, جو نیب کے کیسز ہیں, اس حوالے سے پیپلز پارٹی سڑکوں پر نظر آ رہی ہے, لیکن گیس کی وجہ سے جو صارفین اور جو انڈسٹری پریشان ہے اس حوالے سے آپ سڑکوں پہ نظر نہیں آتے, صرف زبانی کلامی اور خطوط تحریر کر دیے جاتے ہیں, جس سے جو کہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے. آپ نے سائٹ کی بات کی کہ ہم سڑکیں تعمیر کر رہے ہیں, سائٹ کے ہی انڈسٹریلسٹ پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کرتے رہے, سالوں یہ تحریک چلتی رہی, تب جا کے وہاں روڈ بننا شروع ہوئے ہوں, اور اب 2 سے 2.5 سالوں میں صرف 1 یا 2 روڈ بنے. تو یہ تو کوئی سر کریڈٹ کی بات نہیں ہوئی, یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے پیپلز پارٹی کی. چلیں اگر آپ مجھے شرمندگی دلانے کی کوشش کریں تو میں شرمندگی لے لیتا ہوں. پی ٹی آئی کو بھی شرم دلائیں, ایم کیو ایم کو بھی شرم دلائیں. ڈی ایم سی ویسٹ کس کے پاس تھی؟ سائٹ سے ٹیکس کون حاصل کرتا تھا؟ یہ ذرا تھوڑے حقائق کو سمجھیں ذرا. جو پراپرٹی کی ٹیکس کی مد میں انڈسٹری پیسے جمع کراتا ہے وہ ڈی ایم سی ویسٹ کے پاس جاتا تھا, اور ڈی ایم سی ویسٹ کس کے کنٹرول میں تھی؟ متحدہ قومی موومنٹ کے. جو نیشنل ایکسچیکر کو انڈسٹری پیسے جمع کراتے ہیں وہ ایف بی آر کے پاس پیسہ جاتا ہے. وہ اپنا حق ادا نہیں کرتے, ہم اپنا حق ادا کرنے کو تیار ہیں. اور وہ صنعت کار جنہوں نے ہمارے خلاف بیان بازی کی وہ آخر میں ہمارے پاس ہی آئے نا, اللہ بخشے ان کو, ہمارے پاس ہی آئے نا. وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس آئے, وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کی بات سنی, اور بات سننے کے بعد اعلان کیا, اور اعلان کرنے کے بعد گھر پر نہیں بیٹھ گئے,
اعلان کرنے کے بعد کام سٹارٹ ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا 2 سڑکوں پر کام سٹارٹ ہو گیا, 7 سڑکوں کا ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا, اخبار میں ایڈ چلا گیا. وفاقی حکومت نے تو کچھ نہیں کیا, ایم کیو ایم نے تو کچھ نہیں کیا, ڈی ایم سی نے تو کچھ نہیں کیا, کے ایم سی نے تو کچھ نہیں کیا. تو یہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے دیر کی اس کام میں, چلے میں مان لیتا ہوں, میرے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ جہاں میری غلطی ہوگی میں مان لوں گا. لیکن جن لوگوں نے 40 سال استحصال کیا ہے, ذرا ان سے سوال پوچھنا بھی آپ کوشش کیجئے گا. اب الحمدللہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, خوف کی فضائے شہر میں نہیں ہے. سوال پوچھ لیں ان سے, سوال پوچھ لیں. میٹنگ سینسس کے لیے کرنے جا رہا ہوں, عوام کے استحصال کے لیے نہیں جا رہا میں. ایک منٹ, گیس کے لیے بھی اب جواب دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو تصاویر شیئر کرتا ہوں کہ یہ تنظیم بیٹھی ہوئی ہے نا ہماری, یہ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹر کے صدر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, سٹی ایریا کے عہدیدار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے جس روز میں نکاٹی آیا تھا, اس روز ایس ایس ڈی سی کے آفس کے باہر احتجاج کیا تھا. سڑکوں پر کون آیا؟ ہم آئے, اور ہم نے اس احتجاج پر یو ٹرن نہیں لیا. پی ٹی آئی والوں نے کچھ نے احتجاج کیا تھا. فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس بیان کے بعد ان کی ٹانگ کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی تھی. تو پیپلز پارٹی عوامی ایشوز کے اوپر عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہماری لیڈرشپ ہم کو سپورٹ کرتی ہے. اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ گیس کے ایشو کے اوپر, سینسس کے ایشو کے اوپر ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ایک دم لیٹ ہوئے ہیں کانٹریکٹ, اب جو جنوری میں آ رہے ہیں اس میں بھی دوسرا MMC اپنی دے رہے ہیں. اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ 50 دینے والے, تو آگے تو بحران کھڑا ہے. باتیں اپنی جگہ پر, حل ہے کوئی کسی کے پاس؟ اس کا حل یہ ہے, جو مفادات پر مبنی فیصلے وفاقی کابینہ میں کرتے ہیں ان کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے, اور ان کو گھر بھیج کے ان کا نام ECL پر ڈالنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اس ملک سے باہر نہ نکل سکیں. ان کو انویسٹیگیٹ کریں, ان کو انکوائر کریں کہ کس طریقے سے عوام دشمن فیصلے وہ کر رہے ہیں اور صنعت کاروں کو اس طرح کا نقصان ہو رہا ہے. آخری سوال بس. اور واٹر بورڈ کا ادارے ہیں, KMC ہے, KDA ہے, سارے ادارے اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. شہر جو ہے ایک سیمنٹ کا جنگل بن چکا ہے, عمارتوں کا جنگل بن چکا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی آفت ہے تو بہت میسو ایریا کے اوپر جو ہے وہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کو بھی اب صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اداروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں سخت بات کرتا ہوں اور سچ بات کرتا ہوں. کیا عدالت کے سارے معاملات ٹھیک ہیں؟ سارے معاملات ٹھیک ہیں. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ہمیں اب حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بار بار آپ کو کرٹیسائز کروں, آپ مجھے کرٹیسائز کریں, اس عوام کو حل تو نہیں ملے گا نا اس کی مصیبتوں کا, پریشانیوں کا. میں تو کہتا ہوں آوے کا آوا بگڑاوے ہر ادارے کا. تو اس ادارے کو, ہر ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے نا. ایک قانون پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر نے منظور کرایا تھا پارلیمان سے. اس قانون کے تحت جو جینڈر بیسڈ وائلنس ایشوز ہیں نا, ریپ کیسز, اس کے فیصلے 3 مہینے میں ہونے کی ضرورت ہے. 3 مہینے میں پاکستان بھر میں. میں نے ایک اسٹڈی کرائی تھی, اس اسٹڈی کی رپورٹ میرے پاس آئی ہے کہ اس وقت اس کیس کو چالان سبمٹ ہونے کے بعد پولیس نے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنایا ہے. اب چالان 1.5 مہینے میں سبمٹ ہو جاتا ہے, لیکن کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہونے میں تقریباً 1.5 سال لگتے ہیں. قانون کہتا ہے کتنا عرصہ؟ 3 ماہ. فیصلہ کتنے عرصے میں ہو رہا ہے؟ 1.5 سال. تو میں کیا کہنا شروع کر دوں گا کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر ادارے کو انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے تب تک چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گی. اور میں سمجھتا ہوں سمجھدار قومیں, ذمہ دار قومیں انٹروسپیکشن کا عنصر اپنے اندر ہمیشہ جاری و ساری رکھتی ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. تو حکومت جہاں جہاں اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہے, حکومت کر رہی ہے, پولیس کر رہی ہے, DMC, وفاقی حکومت, ان کو کرنے کی ضرورت ہے. عدالت کو بھی جہاں جہاں ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں منحصر قوم جو ہمارے پرابلمز ہیں, جب تک ہم ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تب تک میں سمجھتا ہوں بہتری انفارچونیٹلی نہیں آ پائے گی. تھینک یو.